علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وہ میری داستان میں بہت رکھے ہوئے جگہ ہم سنو تو یہ مختصر بھی ہے. حضرت شاہ اکبر داناپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج 115واں سالانہ عرس اہتمام ہے اور 115 سال کا زمانہ بیت گیا، لیکن آج بھی حضرت شاہ اکبر داناپوری کی شاعری اور ان کی تصنیفات، ارشادات اور قوم کے نام انہوں نے جو کہا ہے، جو کیا ہے، وہ سب کچھ آج زمانے کے سامنے بالکل عیاں ہے، واضح ہے. اگر کوئی حضرت شاہ اکبر داناپوری کو شاعر کی حیثیت سے جاننا چاہتا ہے تو شاعر کی حیثیت سے بھی وہ بالکل ظاہر ہے. اگر کوئی انہیں داعی کی حیثیت سے جاننا چاہتا ہے تو داعی کی حیثیت سے بھی وہ بالکل ظاہر ہے. کوئی انہیں مصنف کی حیثیت سے جاننا چاہتا ہے تو اس حیثیت سے بھی آپ کی تصنیفات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہیں. حضرت اکبر کو کوئی قوم کے ہمدرد کے نام پہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو انسان ہے اس نے قوم کے لیے کیا کیا ہے، قوم کے نام کیا کہا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے نام اس نے کیا پیغام دیا ہے، اس حوالے سے بھی حضرت اکبر داناپوری کی شخصیت محتاج تعارف نہیں. انہوں نے ہر میدان میں کام کیا ہے، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ فارسی ہو، چاہے وہ ہندی میں دوہے ہو، چاہے وہ اردو زبان میں شاعری ہو. ہر زبان میں حضرت نے کارہائے نمایاں انجام دیا ہے. صدیاں بیتی، لوگ گزرے، زمانہ بدلا، دیواریں الٹی، یہاں تک کہ دعاؤں کا رخ بھی بدل گیا، لیکن آج بھی حضرت شاہ اکبر داناپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی زندہ اور تابندہ ہے. آج ہم سب ان کے 115واں سالانہ عرس کے اس مبارک موقع پر حضرت اکبر پر ایک قیمتی مجلہ جو تقریباً 550 صفحات پر مشتمل ہے اور لوگوں نے حضرت اکبر کو اپنی تحریر کے ذریعے سے خراج تحسین پیش کیا ہے، تو آج اس کتاب کی رونمائی کا شرف ہم لوگ حاصل کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس مبارک موقع پر خانقاہ حلیمیہ ابوالعلائیہ الہ آباد کے نائب سجادہ نشین جناب مولانا سید شاہ حیات احمد ابوالعلائی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اس بزم رونمائی کو شروع کریں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، الحمدللہ آج ایک عظیم الشان سعادت اور علمی و روحانی خانوادے کے فرد کا عرس مبارک ہے کہ جس کا نام شمع علم و دانش، چراغ آفرینش، عابد و زاہد، عالم با عمل، کامل با کمال، مخلص معتاد، سید السادات حضور الحاج سید شاہ محمد اکبر داناپوری علیہ رحمت و رضوان، جس کے آباء و اجداد اور ان کے بعد خلفائے نہ صرف ہند و پاک بلکہ دیگر کئی ممالک کے گمراہ ویرانوں میں تبلیغ و دعوت کے فرائض انجام دیے. خشیت الہی اور عشق رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چراغ جلائے، اخلاق حسنہ کا مظاہرہ پیش کیا، فاقہ کشی کو معراج بخشی،
اوصاف و محاسن کے دریا بہائے، اللہ کی کبریائی اور رسول کی عظمت کا پرچم لہرایا، اور انہی بزرگوں کی تصنیفات کے ذریعے ہزاروں علماء نے استفادہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خانقاہ ہمیشہ تبلیغ و حق و صداقت کا گہوارہ بنا رہا۔ تبھی تو شاہ مردانہ پوری علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمایا، کوئی مجزا بھی صحیح نصب اکبر کم ہے، سلسلہ اپنا کسی زلف سے جا ملتا ہے۔ حضرات گرامی شاہ مردانہ پوری علیہ رحمۃ الزوان کی ذات و برکت، جس کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے، میرے لفظ میں وہ جسارت نہیں ہے کہ ان کے اوصاف و محاسن بیان کیے جا سکے۔ بس اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جس کی جیسی نگاہیں ہوتی ہیں وہ اس انداز سے شاہ مردانہ پوری کو ہر دور میں دیکھتا چلا آیا ہے۔ کسی نے شاعر کی کو جاننا چاہا تو بس بحیثیت شاعر دیکھا، کسی نے مفسر جانا تو اس انداز سے دیکھا، مگر ان کو فقط ایک شاعر کہنا، اگر آپ ان کو تعصب کا عینک ہٹا کر اگر محبت کے عینک لگا کر ان کی جانب دیکھیں گے تو میں نہیں کہتا کہ آپ تمام تصنیفوں کا مطالعہ کریں، بلکہ آپ صرف ان کے چند شعر میں پیش کرنا چاہوں گا کہ چند شعر جو کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے تکیہ کے نیچے سے نکلا، اگر ان شعر پر اگر غور فرمائیں آپ تو آپ کو یہ یقین ہوگا کہ یہ شعر کسی عام کا انسان کا نہیں ہے، بلکہ اس اشعار کو کہنے کے لیے کوئی عام روشنائی نہیں چاہیے، بلکہ جو روشنائی طریقت و معرفت میں ڈوبی ہوئی ہو وہ چاہیے۔ وہ فرماتے کیا ہیں کہ خدا کی حضوری میں دل جا رہا ہے، خدا کی حضوری میں دل جا رہا ہے، یہ مرنا ہے اس کا مزہ آ رہا ہے۔ ایک کوئی کامل ذات ہی مرنے کا مزہ لے سکتی ہے، عام انسان مرنے کا مزہ نہیں لیتا، بلکہ جو مرد مجاہد ہو، جو مرد مومن ہو، اسی کو مرنے کا مزہ ملتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ عدم کا مسافر بتاتا نہیں کچھ، کہاں سے آیا کہاں جا رہا ہے، اور تڑپنے لگی عاشقوں کی جو روحیں، یہ کیا نغمہ روح العظیم گا رہا ہے۔ حضرات گرامی، آج رسم اجرا کی تقریب ہے اور میں بغیر تمہید کے، کیونکہ وقت مختصر ہے، وقت قلیل ہے، فہرست طویل ہے، تو میں آج کے اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اس تقریب کا، اس رسم اجرا کا۔ میں سب سے پہلے جو ہمارے معزز جتنے بھی مہمان تشریف لائے ہیں میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور آج کی اس تقریب کے ہمارے سرپرست ہیں حضور حضرت سید شاہ خالد امام ابوالعلائی صاحب قبلہ، آپ تشریف رکھتے ہیں، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اور ہمارے حضرت سید شاہ سیف اللہ ابوالعلائی صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ سجادیہ ابوالعلائیہ دامپور، اور آج کی صدارت کے لیے حضرات گرامی، ہمارے آج کی عظیم الشان تقریب کی صدارت کے لیے ایک شخص جس ذات کو چنا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں تو اس کے مستحق بھی وہی ہیں، کیونکہ علامہ اقبال نے میرے کارواں کے لیے جو علامتیں بتائی ہیں کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، وہ سب کی شخصیت کے اندر بدرجہ اکمل پائی جاتی ہے۔ علمی گہرائی ہو یا زہد و پارسائی، خدا ترسی اور خشیت الہی جیسے تمام اوصاف موجود ہیں۔ میرا اشارہ کلام عزت مآب عالی جناب حضرت ڈاکٹر مولانا سید شاہ تقی الدین حسین فردوسی ندوی مدیری صاحب قبلہ خانقاہ مدیر شریف، آپ تشریف رکھتے ہیں، اور میں آپ سے مؤدبانہ مخلصانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہماری پیشکش کو قبول فرما کر منصب صدارت پر فائز ہوں اور تقریب کو کامیابی کی راہ دکھلائیں۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ ہمارے مہمان خصوصی جناب سید شاہ شمائل احمد صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، آپ آل انڈیا پرائیویٹ اسکول اینڈ ویلفیئر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں۔ آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے، آپ نے ہمارے لیے اس تقریب کے لیے، اس رسم اجرا کے لیے وقت نکالا، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے دیگر مہمان جناب ڈاکٹر سید شاہ مظفر الدین بلخی فردوسی صاحب، سجادہ نشین خانقاہ بلخیہ فردوسیہ رائے پورہ پٹوہا، ہمارے خیال سے تشریف لا چکے ہیں،
آپ کے صاحبزادے جناب افسار بلخی صاحب آپ کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے یہاں حاضر آئے ہیں. ہمارے ڈاکٹر سید شاہ طلال مجیب صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، جنہوں نے بھی 1971 میں اشاعت مردانہ پوری علیہ رحمہ پر PhD کیا ہے. آپ کی شخصیت بڑی علمی شخصیت ہے، وہاں کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور ہمارے قاری سہیب صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، جو بہار یووا RJD کے ادھیکش ہیں. میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں. ہمارے دیگر مہمان بھی ابھی راستے میں تشریف لا رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر مفتی محمد امجد رضا امجد صاحب اور ڈاکٹر سید مظفر الدین بلخی صاحب، جو کہ ناطق بلخی صاحب کے صاحبزادے ہیں گائیڈین گنج سے، وہ تشریف لا رہے. سید حسنین پاشا صاحب صدر ریاست بہار فلاح ملت، اور معروف صحافی ڈاکٹر سید ریحان غنی صاحب پٹنہ سے تشریف لا چکے ہیں. سبحان اللہ، آپ تشریف لا چکے ہیں. ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. معروف علیم سلطان آزاد صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. سید شاہ غلام حسین فریاضی صاحب سجادہ نشین خانقاہ فریاضیہ سبی شریف، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ہیں. امتیاز کریم صاحب روزنامہ پٹنہ، آپ بھی تشریف لا رہے ہیں. خواجہ سید شاہ عامر شاہد صاحب سجادہ نشین بارگاہ عشق تقیہ شریف، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. اور راستے میں 0 مائل پر حضرت سید شاہ سیف الدین ابدالی المعروف راضی میاں صاحب سجادہ نشین خانقاہ قادریہ اسلامپور، وہ پھنسے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جلد حاضر آ جائیں گے. تو میں چاہوں گا کہ میں اس وقت سب سے پہلے رسم اجرا رونمائی جو کتاب، میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں سید ریان ابوالعلائی صاحب قبلہ کا، کہ جن کی محنتیں، جن کی کاوشیں کی بنیاد پر آج ہمارے سامنے ایک بہترین مجلہ آپ کے سامنے ہی جس کی رونمائی کی جائے گی، جس کی سرپرستی ہمارے شاہ صاحب نے فرمایا اور دیگر تمام بچوں نے کیا. میں درخواست کروں گا کہ تمام ہمارے مہمان کی خدمت میں ہمارے مہمان خصوصی جناب سید شمائل احمد صاحب خودے، اور ہمارے مہمان، ہمارے سرپرست، ہمارے محفل کے آج کی صدر ڈاکٹر صاحب 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 شاہ اللہ صاحب اور صاحب کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں ڈاکٹر سید مظفر الدین بلخی صاحب کی، ریحان مرزا صاحب، ریحان غنی صاحب. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات بیٹھے رہیں، اور جو رونمائی کے لیے جن کے ہاتھوں میں جو کتاب دی گئی ہے آپ کھڑے ہو جائیں اور رونمائی کی رسم ادا کیجیے. بہت ہی مبارک موقع ہے یہ کہ 115 سال کے بعد حضرت شاہ اکبر اللہ تعالیٰ علیہ پر ایک قیمتی دستاویز تیار کیا گیا، اور 512 صفحات پر مشتمل یہ کتاب حضرت اکبر کو جاننے کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو مزید ترقی دے اور مزید بلند و بالا کرے. ہوگا بڑے بڑوں کا ہنگامہ روز محشر، اکبر قبول ہوگا کیوں کر سلام تیرا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس معتبر کتاب کو کامیاب اور بامراد کرے.
سبحان اللہ رمائے رمائے کی تکمیل تک پہنچی. اب میں سب سے پہلے درخواست کروں گا ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب سید شمائل احمد صاحب کو جو تشریف لائے اور اپنے چند کلمات سے تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں. آپ تو خیر مائی دنیا کے السلام علیکم. 115ویں عرس اس موقع پہ سید شاہ اکبر دانا پوری کی اس ہسٹوریکل موقع پہ یہاں پہ بیٹھے سبھی ہمارے ڈگنیٹریز اور آئے ہوئے پورے بہار اور ہندوستان کے گوشے گوشے سے خصوصی مہمان. میں اس لائق نہیں ہوں جتنے بڑی بزرگ کی آج کتاب کا اناگوریشن ہوا اور اس میں شاہ صاحب نے مجھے شامل کیا. یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے مجھے کہ ہندوستان کے 2 لاکھ سے زیادہ اسکولوں کا میں صدر ہوں, لیکن دینی اعتبار سے اور خاص کر کے شاہ سید اکبر دانا پوری صاحب جن کے لوگ مثال دیتے ہیں اور ان کے اوپر کئی لوگوں نے پی ایچ ڈی کر رکھا ہے, تو اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے اور ہندوستان کے 14 پنوں پہ ان کا نام درج ہے. اور ان کے اس موقع پہ مجھے بولنے کے لیے بلایا گیا ہے. میں اس سے ایک بار شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس زمانے میں بھی ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے, ہندوستان کو جوڑنے کے لیے بڑے بڑے رہنما, بڑے بڑے لوگ تحریک چلاتے تھے اور کئی 100 سالوں تک باہر کی حکومت ہندوستان میں راج کرتی تھی. لیکن ہمارے جو بزرگ تھے کہیں نہ کہیں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہندوستان تبھی آزاد ہوگا جب ہمارے ہندو اور مسلمان بھائی ایک ساتھ جڑیں گے. تو اسی کڑی میں سید شاہ اکبر دانا پوری صاحب نے کئی اپنی باتیں رکھی لوگوں کے بیچ میں. اگر ہندو اور مسلمان ساتھ بیٹھ جائیں تو ہندوستان آزاد ہو سکتا ہے اور ہندو اور مسلمان دونوں فائدے میں رہیں گے. تو سوچ آج کئی 100 سال پہلے ان کی تھی اور آج وہی سوچ ہے. دیکھیے آج ہندوستان کو بانٹنے کے لیے کئی لوگ لگے ہوئے ہیں اور وقت گزرتا جا رہا ہے, لیکن جو سوچ ان کی تھی وہ سوچ ابھی تک برقرار ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں ابھی بھی لوگ ایسے ہیں جو ہندو اور مسلمانوں کا رشتہ چوری اور دامن کے رشتے کے جیسے مانتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو لیگ سے ہٹ کر کے بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آج بھی میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے ہندو آج بھی سیکولر ہیں. مسلمان تو ہیں ہی لیکن ہندو زیادہ سیکولر ہیں, کیونکہ 2 لاکھ سے زیادہ اسکول جس کا میں صدر ہوں اس میں 1000-2000 ہی ایسے ہوں گے جو مسلمانوں کا اسکول ہوگا, باقی غیر مسلم کا ہے. لیکن آج بھی وہ مجھے لیڈر مانتے ہیں. تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ملک ہندوستان پوری دنیا میں اس سے اچھا ملک کوئی نہیں ہو سکتا ہے, جہاں آج بھی بھائی چارگی ہے, آج بھی ہم لوگ ساتھ مل کر کے اٹھتے بیٹھتے ہیں, آج بھی ہر فنکشن میں ایک دوسرے میں آتے جاتے ہیں. وقت کا تقاضا ہے. آپ یہاں سارے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں. میں خاص کر کے آپ سبھی سے دعا کروں گا کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ دنیا کو دی جانے میں پھر سے وہ نزدیکی آ جائے اور ہم لوگ امن چین سے یہاں رہ سکیں. آج کا جو موضوع ہے اس موضوع پہ آج ہم لوگ یہاں آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ہی خوش نصیب ہوں اور ہم سبھی لوگ جو یہاں موجود ہیں اتنی بڑی شخصیت کے فنکشن میں ہم لوگ شامل ہوئے ہیں اور اتنا بڑا خاندان جو پورے ہندوستان میں شاہ سید اکبر دانا پوری کی وجہ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اتنے لائق ان کے اولاد لوگ ہیں کہ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں.
बड़ी खुशी होती है कि इस तरह का जो फंक्शन होता है, खास करके जो मौका है, इस मौके पे जो हम अपने लोगों को याद रखते हैं। और यही चीज़ आने वाले नस्ल को भी एहसास करना होगा कि जब हमारे वालिदैन, हमारे घर के लोग जब नहीं रहेंगे तो हम उनको कैसे याद रखेंगे। आज अभी भी जो बरसी का जो ज़माना चला रहा है, हमारे भी वालिद साहब 1984 में खत्म हुए और 37 साल हो चुका है, और बरसी होती है तो ये महसूस होता है कि इस खानदान से हम लोग जुड़े हुए हैं। सैयद शाह अकबर दानापुरी खानदान से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं की जो विरासत मिली है आज अपने लोगों को, अहबाबों को याद कर रहे हैं। आप खास करके जो बच्चे हैं, आप लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि इन सब चीज़ों से आप सीखें और आने वाले दिनों में जब आपको भी अल्लाह ताला मौका दें, उसी तरह की चीज़ों में आप ज़रूर शामिल हों, अपने लोगों को याद रखें, तो अल्लाह ताला आपको इस लायक बनाएंगे कि जब आपके बच्चे होंगे तो वो भी आपको याद रखेंगे। आज मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और जाने अनजाने में मैंने कुछ लीक से हट के बोला होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आज ख्वाहिश थी कि मैं कुछ और बात करूँ, लेकिन वक्त बहुत कम है और यहाँ पे बहुत दानिश्वर लोग वहाँ मौजूद हैं, उनकी बात तो आपके सामने रखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा सुभान अल्लाह। साहब हमारे दरमियान एक बड़ी अजीम शख्सियत मौजूद है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज सूबे बिहार के युवाओं की आवाज़ है, और मैं उनका खैर मकदम करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। मेरी मुराद जनाब कारी सुहैब साहब किबला से है, जो बिहार युवा RJD के अध्यक्ष हैं। मैं आपसे मुतबाना गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी कलमा से तमाम सामने आएँ। न तर्ज़े बयां है न फ़र्ज़े तकल्लुम। मेरे सुनने वालों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ सालाना उर्स हज़रत सैयद शाह अकबर अबुल आली दानापुरी रहमतुल्लाह अलैह की 115वीं उर्स है। यहाँ हम लोग आज जमा हैं। सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि हम जैसे नाचीज़ और गुनहगार को अल्लाह पाक ने ऐसी बाबरकत मजलिस में भेजा, और शुक्रगुजार आप तमाम लोगों का जिन लोगों ने हम नाचीज़ को यहाँ तक बुलाया। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ रेहान बाबू को, इतनी कम उम्र में ऐसी सोच इनके अंदर आई और इतनी शानदार किताब लिखी। मैं तो अभी पढ़ा नहीं हूँ, अभी चुके देखा ही है, लेकिन इस किताब को देखकर लगता है कि बहुत गहराई है इसमें, और मुझे लगता है कि उनकी पिछली तमाम जिंदगियों को या उनके अशारों को जो उसमें से कुछ कुछ जमा किया है, इन्होंने जमा करके एक जगह किया है, और लोगों को, उनके चाहने वालों को, क्योंकि हजरत के चाहने वाले पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। कई इलाके में तो पूरा इलाका उनका दीवाना है, तो उन लोगों को सहूलत होगी इस किताब की वजह से उनको जानने, और जो नई नस्ल है, खास तौर से नौजवान तबका है, अब यह है कि नई नस्ल किताब पढ़ने ही नहीं चाहता है। नए नस्ल के जो लड़के हैं, नौजवान हैं, चूंकि अब लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, अब हर चीज जो है 1 मिनट आधा मिनट का वीडियो देख लिया हो गया, तो नौजवानों को मुस्तकिल मिजाजी से इस किताब को पढ़ना चाहिए। पढ़ने से बहुत सारी चीजें
اپنی زندگی میں کام آتی ہے. تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں آج اگر خانقاہ اگر نہ ہوتا تو حالات کچھ اور ہوتے. خانقاہوں نے ملک کو بچا رکھا ہوا ہے. خانقاہوں سے جو فرمان جاتا ہے اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں، میں بہت بات کہ ویڈیو وغیرہ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت ساری باتیں بولی نہیں جا سکتی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خانقاہوں کو بچا کے رکھے اور خانقاہوں کی حفاظت کرنے والوں کو بھی اور خانقاہوں کو رکھ رکھاؤ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ صحت، تندرستی اور لمبی عمر عطا فرمائے. حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی محنت میں دیکھتا ہوں ہمیشہ، کیونکہ ہمارے بھائی بھی ہیں، میں خوش نصیب ہوں کہ اس خانقاہ سے ہمارا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس خانقاہ سے مجھ کو جوڑا ہے. تو میں دیکھتا ہوں جس طرح سے قوم و ملت کا درد لیے یہ گھومتے رہتے ہیں. جب کبھی ملتے ہیں تو بس قوم کا کیسے بھلا ہو. ہم لوگوں کو مشورہ بھی دیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے لوگوں کو جوڑا جائے، کس طرح سے سماج کا بھلا ہو، کیسے لوگوں میں تعلیم آئے. ہمارے یہاں تعلیم کی بڑی کمی ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جناب تنویر اختر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، جو پورے ملک میں اسکول کے صدر ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ آج ملک ہمارا دنیا کا سب سے خوبصورت دیش ہے، ملک ہے ہمارا. آپ سمجھئے کہ جہاں 2 لاکھ اسکول ہے اس میں سے 2-4 ہزار ہوں گے، 10 ہزار ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اور اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ 1-8 لاکھ اسکول ویسے ہوں گے جو کہیں نہ کہیں سنگ سے پربھاوت ہوں گے، RSS سے ان کا لگاؤ ہوگا. اس کے باوجود بھی اگر ان کو اپنا صدر بنائے ہوا ہے تو اس میں ایک تو سیکولرزم کا دخل تو ہے ہی ہے. یہ ملک ہمارا سیکولر ہے، اچھے سوچ کے لوگ ہیں. دوسرا ایک بڑا دخل یہ ہے کہ آپ کا اخلاق، آپ کا مزاج، آپ کا بول چال اس طرح کا ہوگا. یہ سیکھنے کی بات ہے نوجوانوں کو. اس پر آپ سوچئے کہ 2 لاکھ اسکول کے صدر یہ کیوں بنے ہوئے ہیں. بہت خوبصورت چہرے سے نہیں ہوتا ہے یہ سب، بہت پیسے والے سے نہیں ہوتا ہے یہ سب. یہ آپ کے اپنے کردار سے ہوتا ہے. کس طرح سے آپ لوگوں میں اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں کہ میں ہی ہوں، مجھ سے بہتر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. تو اس کے لیے زندگی کے تمام امور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا، اس کو لانا ہوگا. اور اولیاء کرام اور جو زندہ ولی ہیں، بزرگان دین ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے پاس بیٹھنا ہوگا، ان کے پاس وقت دینا ہوگا، ولیوں کو پڑھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا. جب آپ ولیوں سے دور ہو جاؤ گے، علماؤں سے دور ہو جاؤ گے. آج کیا چل پڑا ہے، ہم بیٹھ کے ولیوں کے بارے میں ہی الٹا سیدھا بولنے لگتے ہیں، یا ولیوں کے چاہنے والے کے بھی کچھ نہ کچھ ان پر یہ کر دیتے ہیں. تو اس بات کا علماؤں کے بارے میں ہی ہم لوگ کچھ بول دیتے ہیں. نہیں، ہم کو ولیوں کے بارے میں جاننا اور پڑھنا چاہیے. اخبار آتا ہے، خاص طور سے اردو اخبار. ریحان غنی صاحب ہے یہاں ماشاءاللہ، ایک بڑے قلمکار ہیں اور زبردست لکھتے ہیں. میں ان کا بہت پرانا فین ہوں بچپن سے. اخبار میں جو اردو اخبار ہی پڑھنے والے ہیں، جو ہلکا ہلکا نیوز ہے وہ پڑھ لیا، جو اندر مضمون ہوتا ہے دینی مضمون، اس کو ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں. تو بہرحال وقت کم ہے، اس لیے میں تمام لوگوں کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اپنے نوجوان ساتھیوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کتاب کو ضرور پڑھنا، اور صرف پڑھنا ہی نہیں،
دوسروں تک زیادہ سے زیادہ یہ پہنچے، تاکہ ولیوں کے بارے میں لوگوں کو جتنی زیادہ جانکاری ہوگی، جتنا زیادہ ولیوں کو لوگ سمجھیں گے، اتنی ہی بہترین زندگی خود کی گزرے گی، اور ہم اپنے بچوں کو اسی طرح سے ڈھال پائیں گے۔ جب مجھے ہی جانکاری نہیں ہوگی تو اپنے بچوں کو کیا ڈھال پائیں گے؟ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کتاب پہنچے، اس کا بھی خیال ہم لوگوں کو خود کرنا ہے۔ اور پھر ایک بار آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس بچے کے لیے، ریحان بابو کے لیے آپ لوگ دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس کو اور زیادہ صحت اور تندرستی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر وہ صلاحیت عطا کرے، اس سے بھی زیادہ اچھی کتابیں لکھیں اور بڑے سے بڑے مجلس میں یہ جائیں اور اپنی باتوں سے اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ انہوں نے 1-2 سال پہلے میں آیا تھا تو کچھ اخبار کا بھی دکھایا تھا، کئی مضمون والے اخبار بھی لکھے تھے۔ بہت خوشی ہوتی ہے کہ کم عمر کا بچہ اگر کچھ اچھا کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور بچوں کو بھی اس سے سیکھ ملتا ہے کہ میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، کرنا چاہیے۔ بہرحال تمام لوگوں سے میں پھر بہت ہی معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ کہ اگر کچھ غلط بولا گیا ہو، میں کچھ غلط بول گیا ہوں تو معافی چاہتا ہوں۔ اور میں تمام خانقاہ کے تمام لوگوں کو ایک بار پھر بہت بہت مبارکباد کہ آپ ہر سال اس طرح کی محفل سجاتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں، اور بلا کر کے لوگوں کی یادداشت کو تازہ کرتے ہیں، اور لوگ اپنے ولیوں کو، اپنے بزرگوں کو اسی بہانے یاد کرتے ہیں، اور اللہ کا خوف آتا ہے اسی بہانے، اور پھر اپنی زندگی میں کچھ اچھا کرنے کا جذبہ آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حضرات گرامی، ہماری اس محفل میں بڑی عظیم شخصیتیں موجود ہیں اور کافی دیگر حضرات بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں جناب سید شاہ صفدر وقاص ابوالعلائی صاحب کا، جناب سید وحاج الدین صاحب کا، جناب سید شاہ عمران احمد صاحب کا، شکیل شاہ سلامی صاحب کا، منور دانا پوری صاحب کا، اور جناب جمال کاکوی صاحب کا۔ میرے عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں، بڑے بزرگوں، آج ہماری محفل کو روشن اور تابناک بنانے کے لیے، ہمارے اجلاس کو تاریخی اور یادگار بنانے کے لیے آج یہاں پر ایسی روشن ہستیاں جلوہ افروز ہیں کہ جن کی زیارت اور ملاقات عبادت، جن کی فرمودات و ارشادات خیر و فلاح، برکت و سعادت، جن کا مشغلہ تبلیغ و تربیت، جن کا راستہ راہ سنت، جن کا مقصد صرف اور صرف دین خداوندی کی خدمت ہے۔ تو لیجیے انہی میں سے ایک ایسی عظیم شخصیت کو میں دعوت سخن دینا چاہوں گا، جو ایک معروف صحافی ہیں جن کو کون نہیں جانتا، ڈاکٹر سید ریحان غنی صاحب کو، اور میں اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت سخن دینا چاہوں گا کہ یہی تھک گئے تیرے اکبر قدم، وہ منزل ابھی منزلوں دور ہے۔ سید ریحان غنی صاحب۔ اس بابرکت اور باوقار مجلس کے باوقار صدر خانقاہ سجادیہ ابوالعلائیہ کے سجادہ نشین حضرت سید شاہ سیف اللہ ابوالعلائی صاحب اور معزز حضرات، میں سب سے پہلے انوار اکبری کے مرتب اور جمع سال اسکالر مولانا سید شاہ ریان ابوالعلائی صاحب کو، بزرگ صوفی شاعر تاج الشعراء حضرت سید شاہ محمد اکبر دانا پوری علیہ رحمہ کے تعلق سے تحریر کیے گئے قیمتی مضامین کے مجموعہ انوار اکبری کے نام سے شائع کرنے کے لیے مبارکباد دیتا ہوں، جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے رسومائی کی گئی۔
اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں مجھے بھی اس بابرکت مجلس کا حصہ بنایا۔ معزز حضرات، اب سے تھوڑی دیر پہلے دانشوران علم و ادب کی اس مجلس میں اس قیمتی کتاب کی رونمائی کی گئی ہے۔ یہ کتاب 512 صفحات پر مشتمل ہے۔ اتنی ضخیم کتاب کو پڑھنا اور پڑھ کر اس پر گفتگو کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے کتاب کے تعلق سے گفتگو انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر ہوگی۔ اس وقت میں انوار اکبری کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ضخیم کتاب میں جن اہل قلم کی نگارشات شامل ہیں وہ اس لیے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ سعادت بخشی کہ وہ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل کے باکمال شاعر اور ولی حضرت سید شاہ محمد اکبر داناپوری ابوالولائی کی شخصیت اور ان کی خدمات کو خود بھی سمجھیں اور نئی نسل کو بھی اس سے روشناس کریں۔ معزز سامعین کرام، یہ مجلس جس سرزمین پر اور جس مقام پر منعقد ہو رہی ہے وہ تاریخی سرزمین ہے، اولیاء کرام کی سرزمین ہے، صوفیاء کرام کی سرزمین ہے، بہت ہی سالے فکر رکھنے والے شعراء کرام کی سرزمین ہے۔ انہی میں سے حضرت سید شاہ اکبر داناپوری بھی تھے، جن کا 115واں عرس اس خانقاہ میں منایا جا رہا ہے اور عرس کا آج دوسرا دن ہے۔ وہ بہار کے عظیم صوفی شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں صوفیانہ رنگ ہی نہیں، ان کی عظمت کی ان کی شاعری دلیل ہے۔ آپ یہ کتاب دیکھیں گے تو اس میں سب سے پہلے جو ریان صاحب نے جن چیزوں کو شامل کیا ہے تبرک کے طور پر، تو وہ سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ ہے، پھر نعت پاک ہے، اس کے بعد مرتبت وغیرہ ہے۔ ان تمام شعری افکار کا جب ہم جائزہ لیں گے یا پڑھیں گے آپ تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ بہار، یہ سرزمین، یہ داناپور کی سرزمین نہ صرف لوگوں کے دلوں کو جوڑتی رہی بلکہ شعر و ادب کے تعلق سے بھی اس نے مختلف اقوام کے لوگوں کو جوڑا۔ ابھی سہیب صاحب بھی کہہ رہے تھے، شمائل احمد صاحب بھی وجہ کہہ رہے تھے، ابھی کے حالات حاضرہ پر جو غور کر رہے تھے۔ ہر دانشور جب یہ غور کرتا ہے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ اس ملک میں نفرت بوئی جا رہی ہے، دلوں کو توڑا جا رہا ہے۔ صوفیاء کرام نے اس کے برعکس کام کیا، انہوں نے دلوں کو جوڑا اور ایسا جوڑا تو وجہ کہا شمائل احمد صاحب نے کہ اگر یہ خانقاہیں نہ ہوتی، یہ بزرگان دین ہمارے نہیں ہوتے، تو مجھے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک بھی شاید نہیں آزاد ہوتا۔ ان کے فیوض و برکات کی وجہ سے آج ہم آزاد ملک میں اور آزاد ملک کی آزاد فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ حضرات، حضرت سید شاہ اکبر داناپوری صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ باکمال نثر نگار اور مبلغ بھی تھے، جس کا اندازہ آپ کو اس کتاب سے ہوگا۔ اس میں تقریباً 84 قیمتی مقالہ شامل ہے اور تقریباً 84 مقالہ نگاروں کی اس میں نگارشات شامل ہیں۔ آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا
इस जवां साल स्कॉलर ने कितनी मेहनत से इसे इसलिए जानते हैं तरतीब दिया है कि जो नई नस्ल है, जो पौधे हमारी जिनके कंधे पर मुस्तकबिल का दारोमदार है, वो सीखें, अपने सूफियाए कराम से अपने असलाफ की जिंदगी पढ़ें, उनके कारनामे पढ़ें, उनकी शख्सियात को समझें और ये जानें कि हमें क्या करना है। इस तरह की जो मजलिसें आरास्ता की जाती हैं, चाहे खानकाहों में आरास्ता की जाएं, चाहे कहीं और की जाएं, चाहे शमाल अहमद साहब अपने स्कूल में करें या अपने ऑर्गेनाइजेशन में करें, इस तरह की मजलिसें जो आरास्ता की जाती हैं दोस्तों, वो इसलिए कि हम ये जाने कि हमारे असलाफ ने हमारे लिए क्या किया, इस मुल्क के लिए क्या किया, हमारे मुस्तकबिल को संवारने के लिए हमारे असलाफ ने क्या किया और हमें क्या करना चाहिए। हजरात, 2-3 मिनट में अपनी बात समेटने की कोशिश करूंगा। इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि किसी बुजुर्ग के ताल्लुक से मजलिस का इनेकाद, उनकी सीरत और किरदार पर गुफ्तगू मेरे ख्याल में एक तरह की इबादत है, क्योंकि इससे लोगों को ये तरगीब मिलती है कि वो भी अपने किरदार को वैसा ही बनाएं जैसा बुजुर्गों ने अपने किरदार को बनाया। बुजुर्गों ने समाज से कुछ लिया नहीं, बल्कि समाज को बहुत कुछ दिया। वो लेने वाले हाथ नहीं थे, वो देने वाले हाथ थे। और ये बड़ी नुमाइंदा मजलिस है। मैं इस नुमाइंदा मजलिस के हवाले से एक मिसाल से मैं ये बात साबित करना चाहता हूं कि जो देने वाला हाथ होता है, जो देने वाली सोच होती है, जो देने वाले लोग होते हैं, वो भूखे रहते हैं। जो लेने वाले होते हैं वो भूखे रहते हैं, और जो देने वाली नफ्सियात होती है उसका पेट भरा होता है। इसे साबित किया था एक माहिर नफ्सियात ने, एक साइकोलॉजिस्ट ने, एक तजुर्बा करके, एक प्रैक्टिकल करके। आप जानते हैं कि थ्योरी के साइंस में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होता है, और प्रैक्टिकल करके ये बताया जाता है कि ये थ्योरी सही है, ये गलत है। एक माहिर नफ्सियात ने 10-10 आदमियों का 2 ग्रुप बनाया। एक ग्रुप वो था 10 आदमियों का, उसके मिजाज को, उसके नफ्सियात को समझ करके, जो सिर्फ लेना जानता था, देना नहीं जानता था। वो देना नहीं चाहता था किसी को भी, सब कुछ हम ले लें वाली नफ्सियात उसके पास थी। उसने 10 आदमी का ग्रुप बनाया, एक टेबल रखा, 5 कुर्सियां इधर लगाई, 5 कुर्सियां इधर लगाई। हजरात, मैं चाहता हूं कि इस पर तवज्जो दें, ताकि इस मजलिस की जो असल पैगाम है वो पैगाम जा सके हमारे माशरे में, हमारे समाज में। तो 5 कुर्सियां इधर लगाई, 5 कुर्सियां इधर लगाई, टेबल पर खाना रखा, और जिन 5-10 आदमियों को बैठाया उनके हाथ को बांध दिया नीचे और ऊपर लकड़ी रख करके, ताकि हाथ मुड़े नहीं। खाना रख दिया गया और कहा गया कि आप लोग खाइए। जब हाथ टाइट है, कड़ा है, तो फिर मुंह तक जाएगा नहीं। तो जो लोग थे वो अपने हाथ को खाने तक तो ले गए, लेकिन और 5 मिनट का वक्त दिया गया कि आप लोग खा लीजिए। 5 मिनट में वो लोग न खा सके, कहा गया जाइए। ये ग्रुप वो था जो लेना जानता था, समाज को कुछ देना नहीं चाहता था। दूसरा वो ग्रुप इसी तरह बनाया गया, 5 इधर बैठाए गए, 5 इधर शख्स बैठाए गए, उनके साथ भी यही किया गया कि हाथ बांध दिया गया और कहा गया कि खाइए। तो क्या किया लोगों ने? हमने चीजें उठाई और अपने सामने वाले को खिला दिया, और मेरे सामने वाले ने चीजें उठाई और हमको खिला दिया। इस तरह से 10 आदमियों ने खाना खा लिया। तो दोस्तों, ये सूफियाए कराम का यही पैगाम रहा है हमेशा से। बुनियादी जो तालीम है वो यही है। सौफ जानते हैं क्या होता है? सूफियाए कराम की जो जिंदगी है उसको यकीनी तौर पर पढ़ना चाहिए। हमें सिर्फ खानकाह में आकर के तलम्मुस तय करने से काम नहीं चलेगा। उनकी जो तालीमात हैं हमारे सूफियाए कराम की, और उन सूफियाए कराम के जो लोग अभी जो वारिसीन हैं, उनके जो तालीमात हैं,
उन तालीमात के गहराई में जा करके समझने की जरूरत है। इस तरह की जो मजलिसें आरास्ता की जाती हैं, चाहे वो शाह रैजान साहब आरास्ता करें, चाहे ज़ेब सज्जादा आरास्ता करें, चाहे कहीं भी आरास्ता की जाए, इस तरह की मजलिसें जहां लोग बहुत शायद एक आध शायद नंगे सर हों, सबके पास टोपियां हैं, सब मुहज्जब हैं, सब वक्त पर यहाँ आए हैं और सब वक्त पर यहाँ से जाएंगे। तो जो सूफिया कराम की तालीमात हैं वो यही हैं कि हम दूसरों को समझें, दूसरों की नफ्सियात को समझें, माहौल को समझें, और हमें जो तालीमात दी गई हैं, हमारे अखलाक में जो तालीम दी है, खानकाह से जो तालीमात फैलाई गई हैं, खानकाह के क़याम का मकसद यही था। जितने बुजुर्गान दीन हिंदुस्तान में आए उनमें से अक्सरियत उन बुजुर्गों की थी जिन्हें बशारत हुई कि तुम उस इलाके में जाओ, तुम उस इलाके में जाओ, और ऐसे इलाके में भेजा गया जहां जो जंगल और बेअमान था, ऐसे इलाकों में भी बुजुर्गों को भेजा गया जहां बहुत ही जालिम जाबिर बादशाह हुआ करता था। समझ लीजिए कि ऐसी हालत में उनका किस तरह से उन्होंने मुकाबला किया होगा। यकीनन वो जो एक रूहानी कैफियत होती है, उसी रूहानी कैफियत से आदमी को ताकत मिलती है। यही ताकत हमारी खत्म होती चली जा रही है, और इस ताकत को जिंदा रखने के लिए, इस ताकत को मजबूत बनाने के लिए खानकाहें हैं। इसके सिवा आपको कोई और दूसरा मरकज न मिलेगा दोस्तों। तो आज की इस मजलिस के लिए मैं फिर एक मरतबा ज़ेब सज्जादा को मुबारकबाद देता हूँ और जवां साल स्कॉलर शाह रैजान साहब को मुबारकबाद देता हूँ एक मरतबा फिर कि आपने ऐसी मजलिस सजाई और इस मजलिस में मेरे जैसे कामिल को भी बुलाया और मुझे कुछ इजहार ख्याल का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। सैयद इमरान भाई साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बड़ी कीमती बातें हमें बताई, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हज़रत गिरामी वक्त की किल्लत दामंदीर है, इससे बगैर किसी तनकीद के मैं एक इल्मी शख्सियत को दावत देना चाहूँगा कि जिसने शाह दानापुरी आलिया रहमा पर 1971 में PhD भी किया है और जिनकी मकबूलियत हुस्न बयानी की वादियों से लेकर खुशहाली की फ़िज़ाओं तक और इल्मों की बस्तियों से लेकर गैरों की दुनिया तक है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा व मौलाना डॉक्टर सैयद शाह तलहा रिज़वी बख्श साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली से है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने चंद कलमात से तमाम सामईन को मुस्तफ़िज़ फरमाएँ। फ़कत मैं इस शेर के साथ आपको दावत देता हूँ कि डूब कर बहरे मोहब्बत में निकलना कैसा, डूब कर बहरे मोहब्बत से निकलना कैसा, पार होने की तमन्ना हो तो डूबे रहना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि मुझे इंतहाई मसरत है कि आज शाहपुरी में ऐसी रूहानी इरफानी और सूफियाना महफिल का इनेकाद हुआ है। हमारे जद अमजद इफ्तिखार मिल्लत सरखैर सूफिया ताजुश्शोरा हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अकबर अब्दुल्लाई दानिशमंद क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ का 115वां सालाना उर्स है। इस मौके पर इसाल सवाब के लिए उनकी रूह को इसाल सवाब के लिए सजाई गई है और उस रूह के फयूज़ व बरक़ात के हुज़ूर के लिए सजाई। आज से 50 साल कबल MA करने के बाद मैंने PhD के लिए मेहनत से कई साल में जो मकाला लिखा था उसके लिए मौजू मेरा यही था कि दानापुर के हमारे असलाफ में जिन लोगों की तरफ से तवज्जो कम हो गई है उनको
लोगों के सामने पेश किया जाए। मैंने जनाब हुजूर सैयद शाह मोहम्मद अकबर अबुल उलाई हयात शायरी के उन्वान से अपना तहकीकी मकाला लिखा और दाखिल यूनिवर्सिटी किया, तो मुख्तलिफ हस्तियाँ उसकी मुमतहिन करार दी गई। एक मशहूर प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के और दूसरे प्रोफेसर हाशमी लखनऊ यूनिवर्सिटी के, इन लोगों ने उस पर तौसीफी कलमात के साथ अपनी रिपोर्ट दी और 1970 ईस्वी में मैं हज बैतुल्लाह शरीफ से वापस आया था, तो ये सुना कि मेरा वाइवा है, और वाइवा हुआ उस वक्त जब बहुत कम लोग PhD करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमको उस पर PhD की डिग्री मिली। प्रोफेसर अख्तरुल अल्लामा जमील मंजरी और दूसरे हज़रात उन लोगों ने हमसे कहा कि भाई ये मकाला इतना बाकी है कि PhD नहीं, इस पर D.Litt की डिग्री मिलनी चाहिए, तो तुम अप्लाई कर दो तो D.Litt की डिग्री मिले। मैं सर्विस में आ गया था। फायदा ये था कि जो आदमी PhD कर लेता है उसको 3 साल का इंक्रीमेंट एक साथ दिया जाता है, जो करीब करीब 200-250 रुपए की होता था। मैंने कहा कि D.Litt इंशाअल्लाह होता है, काम होता रहेगा, इसको हम छोड़े नहीं, इसलिए कि इसको फिर इजाज़त देने में 1 साल का वक्त है। तो ये गोया जिब्र मुनफैद की तरफ मेरा ध्यान गया और हमने उसको डाल दी और इसी पर डिग्री दे दी। और उनको वो किताब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह की बहुत मकबूल हुई। हुज़ूर साहब पर किताबी आपके सामने है, आईना है, सब कुछ देख लीजिएगा। उनकी शख्सियत क्या थी, उनकी शख्सियत के मुताबिक हम क्या करें, जो अपने बुजुर्गों से हमने सुना, अपने वालिद माजिद से सुना, वो ये एक शेर में उनकी पूरी शख्सियत निखर कर आ गई है। बसे हैं इतरे सुहाग में हम, गले से किसको लगा लिया है। बसे हैं इतरे सुहाग में हम, गले से किसको लगा लिया है। हमारा पैराहने मोहब्बत किसी की उतरी हुई कबा, ये कबाए मोहब्बत दाई इस्लाम बानी इस्लाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा। सारे सलासिले तरीक़त मजमूई तौर पर जाकर उसी पहले दरखार में मिल जाते हैं। दरशाद दानापुरी मोहब्बत का पैगाम थे। और क्या अच्छा शेर कहा है, बसे हैं इतने सुहाग में हम। सुहाग और भाग ये 2 हिंदुस्तानी लफ्ज़ है, दुआएं दी जाती हैं अल्लाह तुम्हें सुहाग करना। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा, अच्छी बातें कहनी, जल्दी लिखी अशार पढ़ता है तो प्लीज़ अशार आएंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने अज़ीज़ गिरामी क़द्र सैयद शाह मोहम्मद ज़रियान अब्दुल्लाह को, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी उम्र में, उनके इल्म में बरकत अता फरमाए, उन्हें तंदुरुस्त रखे और इस किस्म के कारनामे वो अंजाम देते रहें। और जनाब शाह साहब को अल्लाह सलामत रखे, उनका साया उनके सरों पर कायम रखे कि इस किस्म की महफिलें बर्पा होती रहें और एक बेदारी पैदा हो। एक लफ्ज़ जिससे हम लोग आशना हैं, अगरचे वो ज़रा सा किनारे का है, जागरण पैदा हो। हम क्या हैं और हम क्या हैं, इसको अगर आप जान लीजिएगा तो बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। मौलाए कायनात फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मन फ़क़त अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी हकीकत को जान लिया, उसने अल्लाह को जान लिया।